السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آپ لوگوں کو آج میں نے بک نمبر 1 سٹارٹ کروانی ہے اور یہ ہے عہد بنو امیہ. ٹھیک ہے، امیر معاویہ کے بارے میں آپ اس میں پڑھیں گے. امیر معاویہ جو ہے وہ کس قسم کا پرسن ہے اور اس نے کیا کیا کارنامے سر انجام دیے ہیں، اور اس کے نام کے ساتھ حضرت بعض دفعہ کیوں لگایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے نا اکثر. تو یہ ساری ہم ڈیٹیل اس میں پڑھیں گے. تو میں نے PDF آپ کو پرووائڈ کیا ہوا ہے. بیٹر یہ ہے کہ آپ اپنی بکس لے لیں، لیکن ادروائز جب تک آپ کے پاس بکس نہیں آتی میں آپ کو PDF بھی پرووائڈ کر دوں گی. تو یہ ہوتا ہے کہ PDF بس مجھے سیپریٹلی بنانا پڑتا ہے ڈیلی بیسس پہ بچوں کے لیے. اگر آپ لوگوں کے پاس بک ہو تو میرے لیے تھوڑی آسانی ہو جاتی ہے کہ آپ لوگوں کے لیے جو مطلب وہی ٹائم میں آپ لوگوں کو پڑھانے پہ دے دوں جو میں PDF بنانے میں لگاتی ہوں، تو وہ پھر زیادہ فائدہ ہو جائے. ٹھیک ہے، پیج نمبر ہے 158. تو حضرت علی کی شہادت کے بعد اہل کوفہ نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یعنی ان کی بیعت لی. انہوں نے کہا کہ حضرت علی جو ہیں خلفۂ راشدین میں سے جو آخری خلیفہ تھے نا وہ حضرت علی تھے. تو انہوں نے کہا کہ جو امیر معاویہ ہے نا، امیر معاویہ کی نہیں بلکہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو آنا چاہیے نیکسٹ اور یہ حکمرانی کریں. اب یہاں پر ابھی آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا ہوتا ہے بعد کے آگے کے واقعات اور اس کے بعد جو ثانیہ کربلا ہے. تو یہ پوری کی پوری تاریخ ہے. ثانیہ کربلا بھی بہت امپورٹنٹ ہے، یہ بھی میں آپ کو کرواؤں گی ڈیٹیل میں. تو کرنا آپ نے سارا کچھ ہے. تو یہ ڈسکرپشن آج ہم نے دیکھنی ہے. حضرت علی کی شہادت کے بعد اہل کوفہ نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعلان خلافت کے فوراً بعد امیر معاویہ نے عراق پر حملہ کر دیا. اس کے بعد امیر معاویہ کیا کرتے ہیں کہ وہ عراق پر حملہ کرتے ہیں. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوجی اور سیاسی پوزیشن مضبوط نہ رہی اور کوفی بھی قابل اعتماد نہ تھے. مطلب کوفہ کے جو لوگ تھے وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے قابل اعتماد نہیں تھے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مناسب خیال کیا کہ جو ملت مسلمہ ہے اس کو خون ریزی اور قتل و غارت سے بچایا جائے، کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ وہی ہے نا جن کو ثانیہ کربلا میں شہید کر دیا گیا تھا. تو وہ بالکل بھی یہ نہیں چاہتے تھے کہ ایک قسم کا نا مسلمانوں کے ساتھ کچھ برا ہو. تو آپ کے اعلان دستبردار کے بعد جو یہ ڈیٹ مینشن کی گئی ہے، ڈیٹ آپ نے یاد رکھنی ہے، امیر معاویہ نے اپنی خلافت کا اعلان کر دیا. کچھ عرصے انہوں نے حکومت کی تھی، 5 سے 6 مہینے انہوں نے حکومت کی تھی، لیکن اس بک میں مینشن نہیں ہے. اور انہوں نے جو مطلب تخت تھا نا اپنا اپنی مطلب جو عہدہ تھا خلافت، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے اپنی خلافت خود چھوڑی تھی. اور امیر معاویہ پھر آ جاتے ہیں. اس کے بعد اندرونی بغاوتیں شروع ہو جاتی ہیں. دیکھیں ہیڈنگز اس میں بنی ہوئی ہے، بہت پیارا لکھا ہوا ہے. میں نے آپ لوگوں کو بکس بتائی ہیں، یہ بکس پرچیز کریں. خوارج کی سرگرمیاں ہیں، پھر اس کے بعد اندرونی بغاوتوں کا انسداد مطلب خاتمہ. اور اگر آپ کو کوئی ورڈ مشکل لگے تو اس کے لیے آپ بچے اپنے لیے نا ڈکشنری ڈاؤن لوڈ کر لیں. ٹھیک ہے، آکسفورڈ ڈکشنری. تو جب امیر معاویہ نے مسند حکومت سنبھالی نے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. مرکزی حکومت میں ضعف آ چکا تھا. آپس کے کشت و خون نے سرکشوں کو، سرکش جو ہوتے ہیں وہ باغی ہوتے ہیں، باغیوں کو موقع ملا تو کہ وہ نظام حکومت کو نقصان پہنچائیں. پھر باغیوں نے کیا کیا کہ انہوں نے جو ہے نا حکومت یعنی جو حکومت کا عہدہ ہے اس کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا. امیر معاویہ نے بڑی آسانی سے باغیوں کو کچل دیا. یہ وہ باغی تھے جو کہ امیر معاویہ کے خلاف کھڑے ہوئے تھے، کیونکہ جب عوام میں یا کوئی ایریا کے لوگ یہ نہیں چاہ رہے ہوتے نا کہ فلاں بندہ ہم پر حکومت کرے تو وہ بغاوت کر دیتے ہیں. تو اسی طرح سے ملک میں امن و امان کی فضا انہوں نے بحال کر دی دوبارہ سے، لوگوں میں پھر امن ہو گیا. پھر خوارج کی سرگرمیاں. اب کوفہ جو کہ خوارج کی سرگرمیوں کا مرکز تھا، ان میں ان کے منظم اور خطرناک گروہ بھی موجود تھے. امیر معاویہ کے تخت نشین ہونے کے فوراً بعد ایک خارجی رہنما سردار جو تھے وہ فروہ بن نوفل تھے. انہوں نے حکومت کے خلاف یعنی فروہ بن نوفل جو ہیں یہ دشمنوں میں آ جاتے ہیں، پہلے دشمن جنہوں نے امیر معاویہ کی حکومت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی. امیر معاویہ نے ان کے مقابلے میں فوجیں بھیج دی کہ جاؤ اس کا مقابلہ کرو. فروہ بن نوفل نے بڑی بہادری سے مظاہرہ کیا اور سرکاری افواج کو عبرتناک سرکاری افواج یعنی جو امیر معاویہ کی افواج تھی ان کو عبرتناک سزا دی. اس پر امیر معاویہ نے اہل کوفہ کو زبردست تنبیہ کیا. اس کے بعد یہ ان کو وارن کرتے ہیں. تنبیہ کرنا مطلب وارن کرنا، ان کو وارن کیا.
لیکن جب بغاوت ایک بار شروع ہو جاتی ہے تو وہ پھر دشمنی پڑ جاتی ہے اور وہ پھر وارن نہیں ہوتے. اسی طرح سے پھر آگے بڑھتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ بغاوتوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور امیر معاویہ نے جب فوجیں روانہ کی تھی تو انہوں نے بہادری کا مظاہرہ تو کیا. امیر معاویہ نے پھر اہل کوفہ کو وارننگ دی. انہوں نے فروا کو گرفتار کر کے حکومت کے حوالے نہ کیا تو انہیں اس کا خوفناک خمیازہ بھگتنا پڑے گا. انہوں نے کہا کہ ان کو پھر اب گرفتار کر کے یہاں پر لایا جائے. اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر ہم ان کو سزا مطلب ان کو نہ اپنے کیے پر بہت زیادہ پھر پشیمانی ہوگی کہ انہوں نے یہ کر کیا دیا ہے. اس دھمکی نے خاطر خواہ اثرات ڈالے اور فروا بن نوفیل کو گرفتار کروا دیا. اس کے بعد جو ہے وہ لوگ جو ہے حضرت امیر معاویہ کا ساتھ دیتے ہیں اور ان کو گرفتار کروا دیتے ہیں. پھر فرداً یہ ہوتا ہے کہ وہ تو اب گرفتار ہو گئے اور خوارج نے, یہ خوارج کا نام ہے آگے یاد رکھیے گا, عبداللہ بن ابی الحوثہ, ان کو اپنا لیڈر منتخب کر کے انہوں نے اپنی جدوجہد کا بدستور جاری رکھا. امیر معاویہ نے عبداللہ بن عوف کے مقابلے کے لیے روانہ کیا. اس میں خوارج کا لیڈر مارا گیا اور اس کے باوجود ان کے عزم و ثبات میں کوئی فرق نہ آیا. انہوں نے حکومت سے مقابلہ جاری رکھا. اب کوفہ کے لیے ضروری تھا کہ کوفہ کے لیے نیا گورنر چوز کیا گیا. امیر معاویہ نے خوارج کے مکمل انسداد مطلب ان کو ٹھکانے لگانے کے بعد ان کی سرگرمیوں کہ جو تھی مطلب جو بھی وہ کرتے تھے روز بروز کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا کر دیتے تھے, تو ان کو ابدی نیند سلانے کے لیے مغیرہ بن شعبہ کو کوفہ کا نیا گورنر بنایا. انہوں نے کہا کہ یہ بندہ جو ہے ان سب سے نمٹ لے گا. پھر مغیرہ بن شعبہ کو بنایا جاتا ہے نیا, انہوں نے گورنر بنایا. مغیرہ مسلسل 1 سال تک ان کے خلاف نبض آزما رہا مگر ان کا استحصال نہ ہو سکا. اسی دوران خارجیوں نے ایک سازش تیار کی کہ جو ہی لوگ نماز عید میں مشغول ہوں گے تو ان پر حملہ کر دیں گے. مغیرہ کیا کرتے ہیں کہ مغیرہ بر وقت ان کو پتہ چل جاتا ہے ان کی سازش کا. یہ کوشچن جو ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, یہ پیپر میں آ سکتا ہے, اچھے سے کیجیے گا. مغیرہ کی سختیوں اور تشدد سے تنگ آ کر خارجی لیڈر مستورد اپنے قبیلے کو چھوڑ کر بھاگ نکلے. مغیرہ نے اس کے تعاقب کے لیے ایک قسم کا موکل کو مامور کیا. ان کو بھیجا گیا. ایک لڑائی کے دوران مستور پھر مر جاتا ہے اور موکل خود بھی مر جاتا ہے. اس کے قتل کے بعد کوفہ میں خوارج کی سرگرمیاں ماند پڑی, یعنی خوارج جو روز آئے دن مستی کرتے تھے یا بغاوت کر اٹھتے تھے, تو یہ چیز پھر آہستہ آہستہ ختم ہو گئی. اب اس کے بعد کے کچھ یہ واقعات ہیں یہ بھی ڈسکس کریں گے. بصرہ میں خوارج کا انسداد. اب کوفہ کے بعد بصرہ میں خوارج کا بڑا مرکز تھا. کوفہ میں تو چلو انہوں نے کچھ نہ کچھ کر لیا, اب بصرہ کا کیا ہوگا. بصرہ میں بھی خوارج لوگ موجود تھے. خوارج کے استحصال کی مہم یعنی ان کو ختم کرنے کی مہم زیادہ ابن سمیہ کے سپرد کر دی. زیاد نے بصرہ پہنچتے ہی ایک زبردست خطبہ دیا. ان میں اہل شہر کو خبردار کیا گیا کہ وہ اپنی شرپسندی سے باز نہ آئے تو ان کا انجام خوفناک ہوگا اور ناقابل تصور ہوگا. یہ تقریر اتنی مؤثر تھی کہ اس کے بعد مطلب ان کو جو ہے نا وارن کیا گیا. تو اس قدر پرشکوہ تھے کہ اہل بصرہ پر لرز طاری ہو گیا. اس نے زبانی اتنبا کے علاوہ پولیس کا زبردست انتظام کیا. زبانی اتنبا کو آپ چھوڑ دیجئے, صرف پولیس کو مینشن کیجئے, اور لوگوں کو حکم دیا کہ نماز عشاء کے بعد گھروں سے باہر قدم نہ رکھے. جو شخص اس حکم کی خلاف ورزی کرے گا مقررہ وقت سے باہر نظر آتا ہے تو اسے قتل کر دیا جائے گا. ان سختیوں کی وجہ سے اہل بصرہ کی حالت بہت زیادہ خراب مطلب سدھر گئی. بصرہ والے بھی ٹھیک ہو گیا آہستہ آہستہ. مغیرہ بن شعبہ کی وفات کے بعد کوفہ کی ولایت جو تھی وہ ایک قسم کی زیاد کی تحویل میں مطلب اس کے بعد زیاد کو مامور کر دیتے ہیں کوفہ کے لیے. حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کا قتل. حجر بن عدی حضرت علی کے زبردست فداکاروں میں سے تھے. جب امیر معاویہ نے اپنے عہد حکومت میں حضرت علی پر سب و شتم کی نامحدود روایت شروع کی. یہ بے شک اس قسم کے ورڈز آپ یوز مت کریں, آپ کو کافی عجیب عجیب ورڈز ملیں گے, ٹھیک ہے, سمپلی آپ اس میں ایکسپلین کریں. تمام والیان حکومت یعنی جتنے بھی حکومت والے تھے اور عمال صوبہ تھے ان کو یہ حکم دیا گیا کہ خطبے میں برسر منبر حضرت علی پر لعنت ملامت کریں. تو حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین نہ برداشت کر سکے. مطلب پھر انہوں نے کیا کیا
کہ کیونکہ دشمن تھے نا، دشمن موجود تھے، حضرت علی کے دشمن موجود تھے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمن موجود تھے، تو یہ اس قسم کی نا سازشوں میں پھر لگے ہوئے تھے۔ حجر بن عدی جو تھے ان کو بڑا ہی غصہ آیا، انہوں نے کہا ایسے کیوں ہو، جواب میں انہوں نے میر معاویہ اور ان کے ساتھیوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ زیاد بن سمیہ نے امارت کوفہ کے دوران حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو قتل کر دیا۔ اب حجر بن عدی ایک صاحب کمال صحابی تھے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل نے دنیا اسلام پر بڑا اثر چھوڑا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عائشہ جو تھی حضرت علی کی بیوی تھی، وائف تھی، انہوں نے حضرت امیر معاویہ کو اس فعل سے باز رکھنے کے لیے پہلے لکھا تھا، اور بعد میں ایک دفعہ پھر انہوں نے امیر معاویہ یعنی عائشہ صدیقہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے فرمایا اے معاویہ، تمہیں حجر کو قتل کرتے ہوئے خدا کا ذرا خوف نہیں آیا، یعنی امیر معاویہ قتل کرواتے ہیں نا حجر بن عدی کو، تو حضرت عائشہ جو ہے دوسری بار ان کو لیٹر لکھتی ہیں کہ تم نے یہ کیا کیا، تمہیں ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، اتنے تم نے نیک انسان کو قتل کر دیا، تو ایک اس قسم کا انہوں نے خط لکھا، لیٹر لکھا ایک۔ اس کے بعد بغاوتوں کی روک تھام، تو بلخ، بخارا یہ جگہوں کے نام ہے، ہرات اور باد ایس کے حکمرانوں نے اموی اقدار کے خلاف علم میں بغاوت بلند کر دیا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیس بن حشیم کو خراسان کا حکمران بنا کر بھیجا، اور عبداللہ بن ابن خازم اور قیس نے مل کر ان علاقوں پر لشکر کشی اور بغاوتوں کو فروغ کرتے ہوئے انہیں اطاعت پر مجبور کر دیا۔ اس کے بعد کابل کے حکمرانوں نے بغاوت کر دی، عبداللہ بن سمرہ کو یہ بغاوت فروغ کرنے کے لیے روانہ کیا، اور عبداللہ بن سمرہ کو بھیجا گیا کہ جو یہ بغاوت ہے کابل کے لوگ جو یعنی حکمرانوں نے بغاوت کی ہے اس کو ختم کرو۔ اس نے پھر کیا کیا کہ شہر کا محاصرہ کر لیا، فوج کو سنگ باری کا حکم دیا، اور محصور بن نے بقول شی خود شہر کے دروازے کھول دیے، اور اموی افواج یہ بنو امیہ کی افواج کو کہتے ہیں، اطراف و جوانب کے علاقوں پر فتح کا پرچم لہراتی ہوئی غزنہ پہنچی۔ اس کے بعد یہ غزنہ پہنچ جاتے ہیں، علیہ غزنہ نے معمولی مزاحمت کے بعد ہتھیار ڈال دیے۔ اس طرح بخارا سے لے کر غزنہ اور کابل تک تمام علاقے جو ہیں دوبارہ اموی احاطہ اقدار میں داخل ہو گئے۔ خارجہ پالیسی، اب ان کے دور کی خارجہ پالیسی یہ امیر معاویہ کے دور کی خارجہ پالیسی کیسی تھی یہ دیکھتے ہیں۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یہ ایک بڑی قابل جرنیل تھے، بنظیر عسکری صلاحیتوں کے حامل تھے۔ عہد عثمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یعنی حضرت عثمان کے دور میں انہوں نے بحری بیڑا تیار کر کے رومیوں کو پے در پہ کئی مارکوں میں شکست دی، ٹھیک ہے، انہوں نے رومیوں کو شکست دی تھی۔ برسر اقتدار آنے کے بعد انہوں نے فتوحات اور توسیع سلطنت کی پالیسی کو اپنایا۔ اسلامی حکومت کا دائرہ بہت زیادہ انہوں نے پھیلایا تھا۔ ان کے عہد میں جو فتوحات ہوئی ان کا اجمالی تذکرہ کرتے ہیں۔ انہوں نے سندھ پر حملہ کیا تھا، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا۔ اور امیر معاویہ نے یعنی ان کے عہد میں ہندوستان پر 2 اطراف سے حملہ کیا گیا۔ مطلب اب ان کے دور کے کارنامے، یہ اگر آپ کو پیپر میں آ جائے نا کارنامے تو آپ اس میں لکھ سکتے ہیں۔ ایک مہم محلب کی رہنمائی میں، یعنی محلب جو تھا وہ ان کا لیڈر بنا کر بھیجا، اور فوج کابل کو فتح کرتے ہوئے کابل کو انہوں نے فتح کیا۔ درہ خیبر کے رستے سرزمین ہندوستان میں پھر وہ داخل ہو گئے تھے، اور دوسری فوج منظر کے زیر کمان مکران کے رستے سندھ پر حملہ آور ہوئی۔ منظر نے مکران کا علاقہ فتح کیا، یعنی یاد رکھیے گا منظر نے کون سا علاقہ فتح کیا، مکران کا۔ محلب نے کیا کیا، خیبر اور دوسرے علاقے، یاد رکھیے گا۔ منظر نے مکران کا علاقہ اور قلعات کی طرف پھر پیش قدمی کی، ٹھیک ہے، کافی سارا مال غنیمت ہاتھ لگا، اور یہ ان کے فوائد آگے لکھیے گا کیا کیا فائدہ ہوا تھا بس۔ اس کے بعد نیکسٹ پیراگراف پہ آ جائیں، فتح ترکستان۔ عبید اللہ ابن زیاد کے عہد میں ترکستان کی فتح کے لیے کئی کامیاب حملے کیے۔ سعید بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت کوفہ کے دوران ترکستان پر باقاعدہ لشکر کشی کی۔ سعید نے دریائے جیوں عبور کیا اور اہل سندھ کے دارالحکومت تک انہوں نے پھر پیش قدمی کی، اور ملکہ کبک نے صلح کی بہت کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ چلو ہم سے صلح کر لو، ہم پر مطلب حملہ نہ کرو، علاقے کو مطلب تم لوگ اپنے گھیراؤں میں مت لو۔ تو پھر کیا تھا کہ لیکن پھر بھی جو ساتھ نے ملکہ کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ 1,00,000 لشکر جرار لے کر مسلمانوں کے سامنے صف آرا ہوئے، اور بخارا میں پھر دونوں افواج لڑتی ہیں، یہ دونوں آپس میں جو سردی تھے انتشار کا شکار ہو گئے۔
لہٰذا انہوں نے ملکہ سے کہا کہ ہم صلح کرتے ہیں. صلح کرتے ہوئے اطاعت اختیار کی. بخارا پر قبضے کے بعد اسلامی فوج نے بخارا پر قبضہ کر لیا. انڈر لائن کر لیں. اسلامی فوج نے پھر سمرقند کا محاصرہ کیا, اس کو گھیرے میں لے لیا. سمرقند کے علاقے کو سمرقند نے تھوڑی دیر مقابلہ کیا اور آخرکار 7 لاکھ درہم سالانہ خراج کی ادائیگی کی شرط پر صلح کر لی اور سمرقند کے بعد ترمس کا علاقہ بھی فتح ہو گیا. اس طرح ترکستان کا بیشتر علاقہ اموی سلطنت کا جز بن گیا. اس کے بعد شمالی افریقہ کی فتوحات ہیں. شمالی افریقہ کی فتوحات کا آغاز ہوا خلافت راشدہ میں ہوا تھا. انہوں نے شمالی افریقہ فتح کرنا جو ہے نا خلفائے راشدین کے دور میں شروع ہو گیا تھا. تو تمام علاقے جو ہے مسلمانوں کی زیر انگی آ کے مطلب مسلمانوں کے انڈر آ کے امیر معاویہ نے خود حکومت سنبھالی اور ایک مرتبہ پھر ادھر توجہ کی. انہوں نے کہا کہ اب یہ علاقہ بھی فتح ہونا چاہیے اور علاقے ابھی تک فتح نہیں ہوئے تھے, ان کو سلطنت اموی میں شامل کر لیا گیا. عمر بن العاص شمالی افریقہ کے گورنر تھے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عقبہ بن نافع اور معاویہ بن خدیج کو شمالی افریقہ کی فتح پر مامور کیا. عقبہ نے شمالی افریقہ پر حملہ کیا اور طرابلس اور تیونس اور الجزائر کے علاقوں پر پھر قبضہ ہو جاتا ہے. لتاوا زناتا تک کے علاقوں پر بھی انہوں نے تسلط جما لیا. اس کے بعد سوڈان پر لشکر کشی کی, اکثر علاقوں کو فتح کیا. افریقہ سرکش بربروں کو کچلنے کے لیے کیروان کا مشہور فوجی مرکز قائم تھا. ان لوگوں پر کڑی نظر رکھی جا سکے اس علاقے میں پائیدار اور مستقل امن قائم رکھنے میں مدد دی. اس کے بعد مارکہ قسطنطنیہ, یہ بھی ایک علاقہ تھا. شام اور مصر پر اسلامی تغلب کے جو باوصف رومی آئے اور دن اسلامی سرحدوں پر چھیڑ چھاڑ کیا کرتے تھے. تو پھر اب ضروری ہو گیا کہ اس علاقے کو بھی فتح کریں. تو اس کی بھی فتح کا سرا جو ہے نا یہ امیر معاویہ کی ساری جاتا ہے. اس کو بس اتنا سا مینشن کریں, پورا جو ہے یا پھر اس پورے کو آپ ریڈ کر لیں, ٹھیک ہے. تو یہ میں آپ کو اسائنمنٹ کے لیے دے رہی ہوں. کل ہم امیر معاویہ کے کارہائے